نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں ہمارے اصلاحی چینل کو دیکھنے والے حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اذان میں انگوٹھے چومنا مستحب عمل ہے۔ نہ ہم فرض کے قائل ہیں نہ وجوب کے قائل ہیں، ہم اس کو ایک مستحب عمل قرار دیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ اس پر بھی اپنا اعتراض کی بچھاڑ کرتے ہیں۔ کبھی تو یوں کہتے ہیں لو جی اگر یہ انگوٹھے چومنا ہی مطلب صحیح ہے تو پھر اللہ کا نام آتا ہے، اللہ عز و جل، تو پھر انگوٹھے چوما کرو۔ دیکھیں، ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک قیاس ہوتا ہے، اپنی ایک عقلی جو ہے ڈھنگوسلہ ہوتا ہے، اور ایک جو ہے وہ حدیث ہوتی ہے۔ اگر ہماری عقل کچھ کہتی ہو، حدیث رسول سے کچھ ثبوت ملتا ہو، تو اس صورت میں عقل را قربان کن ببیش مصطفیٰ، علامہ اقبال فرماتے ہیں اپنی عقلیں حضور کی ذات پر قربان کر دے۔ تیری عقل میں ایک بات نہیں آتی تو چھوڑ دے حضور کا فرمان جو موجود ہے۔ تو ایک طرف عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے اسم گرامی پر انگوٹھے چومے جائیں، اور دوسری طرف حدیث رسول ہے، جو صحابہ نے عمل کیا، جو حضور نے اشارہ فرمایا، وہ تو حضور کے اسم گرامی پر ہے، لہٰذا ہم اس کے مطابق ہی عمل کریں گے۔ باقی رہا یہ کہ کیسے اس پر جو ہے امام اہل سنت نے منیر العین فی رفع الابامین پوری کتاب آپ نے لکھی ہے، جو مفتی کورس میں بھی شامل نصاب ہے، اور اس میں ایک حوالہ ذکر کیا المقاصد الحسنہ، اور جو ہے وہ دہلوی، یہ اس کے اندر بھی دہلوی کی کتاب مسند الفردوس میں بھی موجود ہے ایک روایت۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینے والے یعنی حضرت بلال کو جب سنا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اپنی انگلیوں کے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر لگایا۔ ذہن میں رکھیں، ایسے آواز نہیں آنی چاہیے، امام اہل سنت نے اس سے منع فرمایا۔ کچھ ہمارے بھائی اور سنی حضرات بالخصوص وہ ایسے آواز پیدا کرتے ہیں، آواز نہیں پیدا کرنی چاہیے، آداب ہیں اس کے۔ اور تو اس وقت کیا اشہد ان محمد رسول اللہ پر عرب ویسے بھی جس چیز سے پیار ہوتی ہے اس کو یوں کرتے، تو انہوں نے انگوٹھے جو ہیں وہ چومے، اپنی انگلیوں کے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر لگایا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لیا، جب اذان ختم ہوئی آپ نے فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت لہ شفاعتی۔ المقاصد الحسنہ کا صفحہ 384 ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص بھی میرے پیارے دوست کی طرح کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ ایک مستحب عمل ہے، اور دوسری طرف حضور شفاعت کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ مجھ پر کیا ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی۔ جی اب یہ حدیث پاک ہے، بالکل واضح حدیث ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ امام المحدثین ملا علی قاری حنفی اس کے بارے میں لکھتے ہیں جب حدیث کا رفع حضرت ابو بکر صدیق تک ثابت ہے، حضرت ابو بکر صدیق تو اذان میں، تو آپ نے اذان میں انگوٹھے چومے، تو یہ عمل کے لیے اتنا ہی کافی ہے، یار غار کا عمل ہی کافی ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین الہادیین المہدیین، فرمایا تم پر میری سنت بھی اور میرے صحابہ کی بھی سنت لازم ہے۔ اور پھر علامہ ابن عابدین شامی، فتاوی شامی ان کا ہر مکتبہ فکر جانتا ہے، آپ فرماتے ہیں اذان کی پہلی شہادت پر یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پڑھنا کیا ہے۔ کئی ہمارے بھائی انگوٹھے چوم کے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں، نہیں بھائی، پہلی دفعہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر کہنا ہے تو صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ، اور پھر دوبارہ دوسری مرتبہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ کتنی پیاری بات ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں جی۔ اور پھر انگوٹھے کو چومیں، فتاوی شامی کی پہلی جلد صفحہ 370 پر موجود ہے جی۔ اور ایک روایت میں نبی کریم نے فرمایا جو شخص اذان میں انگوٹھوں کو چومے میں اس کا قید بنوں گا اور اس کو جنت کی صفوں میں داخل کروں گا، فتاوی شامی کی وہی جلد صفحہ ہے۔ اور علامہ طحاوی نے مراقِ الفلاح میں صفحہ 122 پر اس کو جو ہے وہ ذکر فرمایا۔ اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث پاک نقل کی کہ سرکار نے فرمایا جو شخص اذان میں میرا نام سن کر اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر لگائے تو وہ کبھی بھی اندھا نہ ہوگا، سدا اس کی بینائی جو ہے وہ
سلامت رہے گی۔ اور عبد الخی لکھنوی کا جو فتاوی ہے، عبد الخی اس کی تیسری جلد صفحہ 43 پر موجود ہے، کہتے ہیں جامع الرموز میں ہے کہ اذان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اقدس سن کر ہاتھوں کے ناخنوں کو اپنے انگوٹھے پر رکھے، اور انگوٹھے چومنے کے متعلق جو ہے وہ یہ ذہن میں مسئلہ رکھیں کہ جب اذان ہو تکبیر ہو بے شک انگوٹھے چومیں، لیکن جب جمعے کا خطبہ ہو پھر چومنا منع ہے، جب قرآن مجید تلاوت مسلسل کر رہے ہوں پھر منع ہے، جب قرآن مجید کا ختم پاک پڑھا جائے اس کے دوران اس میں گرامی آئے تو منع ہے۔ ہمارے سنی کئی ختم میں بھی انگوٹھے چوم دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے۔ تو بہرحال انگوٹھے چومنا ایک پیارا عمل ہے، اپنے نبی پاک سے ایک محبت اور ایک کا رشتہ قائم کرنا ہے، اور ایک تعظیم ہے، اور سرکار کی تعظیم کا جا بجا قرآن و سنت میں حکم آیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس مبارک عمل پر جو ہے وہ قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔